امریکہ کی ایک پارک کے اندر ایک نوجوان نماز پڑھ رہا تھا تو ایک غیر مسلم عورت اس جوان کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ نوجوان نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو اس عورت نے کہا کہ تم یوگا کر رہے تھے، ورزش کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، نہ ہی میں یوگا کر رہا تھا نہ ہی ورزش کر رہا تھا۔ تو کہا پھر کیا کر رہے تھے؟ کبھی تم کھڑے ہوتے تھے، کبھی جھک جاتے تھے، کبھی زمین پر تم چلے جاتے تھے، یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا تھا، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہا تھا۔ جو لوگ اسلام سے زیادہ واقف نہیں، وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ یوگا کر رہے ہیں یا ورزش کر رہے ہیں، پر ان کو نہیں پتہ کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے جسمانی فوائد تو ہیں ہی صحیح، بے شمار فوائد ہیں جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں جو ہمارا مالک و خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جب اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کرائی تو سرکار نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میری معراج تو یہ ہے کہ تو نے مجھے اپنا بلا حجاب دیدار کرا دیا ہے، تو میری امت کی معراج کیا ہوگی؟ تو اللہ رب الجلال نے فرمایا، محبوب یہ جو میں نے تمہیں 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں یہ آپ کی امت کے لیے معراج ہے۔ دن میں 5 مرتبہ میرا بندہ میری بارگاہ میں حاضر ہوگا تو الصلاۃ معراج المؤمنین، تو یہ نماز اس مومن کے لیے معراج ہوگی۔ اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ جب انسان صف بندی کرتا ہے تو اللہ رب الجلال فرشتوں میں فخر کرتا ہے، فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے، مولا صف بستہ کھڑا ہو کر تیری عبادت کرنے لگا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ مولا اس کو نہ پیدا کر، یہ زمین میں جائے گا، خون ریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ تب اللہ رب الجلال فخر فرماتا ہے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کس قدر میری بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میں رب کی عبادت کر رہا ہے۔ تو سامعین محترم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا جو لوگ اسلام کو نہیں جانتے، جن کو نہیں پتا کہ یہ نماز ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ یوگا کرتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم یوگا کر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ جب اس نے سنا اتنی خوبصورت عبادت، اس کے اندر تجسس پیدا ہوا۔ تجسس کے عالم میں اس نے نوجوان کی طرف ہاتھ بڑھایا سلام کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے، تو نوجوان نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے، ہاتھ کیوں نہیں ملا رہے؟ کہا ہمارا اسلام غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب اس عورت نے یہ سنا تو غش کھا کر زمین پر گر گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو کہنے لگی اے نوجوان، تمہارا اسلام، تمہارا مذہب اتنا خوبصورت ہے کہ غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نوجوان نے کہا ہاتھ ملانا تو بہت بڑی بات ہے، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب غیر محرم کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے سنا کہا کہ تمہارا اسلام اتنا پاکیزہ ہے جس نے تمہیں محض اپنی عورتوں تک محدود کر دیا، ہم تو کبھی کسی کی آغوش میں کبھی کسی کی آغوش میں ہوتی ہیں، تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کا امتی بنا لو۔ تو اللہ اکبر۔ سامعین محترم دیکھیں اللہ رب الجلال نے ہمیں کتنا پیارا اسلام عطا فرمایا، کتنا پیارا طریقہ عطا فرمایا۔ آج کچھ لوگ جب اسلام پر باتیں کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر ہم اسلام کو سمجھ لیتے تو پھر ایسے اعتراضات کبھی نہ اٹھاتے۔